کیا آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں کے اس ہجوم میں جہاں ہر طرف لبیک کی صدائیں ہیں اور کندھے سے کندھا چھل رہا ہے، وہاں بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں مکمل خاموشی ہے۔ وہ خاموشی باہر نہیں بلکہ آپ کے اپنے اندر ہے۔ کبھی سوچا کہ طواف کے ان 7 چکروں میں آپ کا دل دنیا کے شور سے کٹ کر اپنے خالق سے کیسے جڑ سکتا ہے؟ ہجوم میں ہو کر بھی تنہائی کا وہ احساس ہی اصل میں قلب سلیم کی نشانی ہے۔ تو رک جائیں اور غور کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے خاموشی سے بات کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، حج اور عمرہ کے دوران طواف ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو کائنات کی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ مطاف میں لاکھوں انسان ایک ہی سمت میں ایک ہی مقصد کے لیے محو گردش ہوتے ہیں۔ بظاہر وہاں بہت شور اور ہجوم محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک مومن کے لیے یہ ہجوم ایک امتحان بھی ہے اور شفا بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کامیابی صرف اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ طواف کے دوران اس سلامت دل اور اندرونی خاموشی کو پانے کے لیے ان 4 روحانی اصولوں پر غور کریں۔ پہلا اصول، نظر کا جھکاؤ اور دل کا ارتکاز۔ طواف شروع کرتے وقت جب آپ حجر اسود کا استلام کرتے ہیں تو آپ دراصل دنیا سے اپنا ناتا توڑ کر اللہ تعالیٰ سے ایک نیا عہد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہجوم میں سب سے بڑی پریشانی دوسروں کے دھکے یا لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، لیکن قلب سلیم والا شخص وہ ہے جو اپنی نظریں کعبہ کی بنیادوں پر رکھتا ہے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں غرق کر دیتا ہے۔ جب آپ کی توجہ صرف محبوب یعنی اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے تو ارد گرد کا ہجوم آپ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ شور آپ کے کانوں تک تو پہنچتا ہے مگر آپ کے دل کو بے چین نہیں کر پاتا۔ دوسرا اصول، صبر اور ایثار کی مشق۔ طواف کے دوران جب کوئی آپ کو دھکا دے یا راستہ نہ ملے تو یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کے دل کی سلامتی کا امتحان ہوتا ہے۔ کیا آپ غصے میں آ جاتے ہیں یا آپ اس ہجوم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھ کر ان کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مومن وہ ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب آپ دوسروں کو راستہ دیتے ہیں اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ اندرونی خاموشی پیدا کر دیتا ہے جو کسی مصنوعی مراقبے میں نہیں ملتی۔ آپ کا دل ہجوم کے درمیان بھی ایک پرسکون جزیرے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تیسرا اصول، خود کو فنا کرنا۔ طواف میں ہر شخص ایک جیسے لباس میں ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ یہ منظر آپ کی انا کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ جب انسان خود کو اس عظیم سمندر کا ایک چھوٹا سا قطرہ سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس میں ختم ہو جائے اور صرف اللہ تعالیٰ باقی رہ جائے۔ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اکیلے طواف نہیں کر رہے بلکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے تو آپ کو ایک ایسی روحانی پناہ ملتی ہے جہاں دنیا کا کوئی خوف داخل نہیں ہو سکتا۔ چوتھا اصول، دعا اور کلام الہی سے تعلق۔ طواف کے دوران زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح دراصل آپ کے اندر ایک ڈھال بنا دیتی ہے۔ جب آپ کی روح کلام الہی سے سیراب ہوتی ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی تیسرا موجود نہیں۔ یہ وہ خاموشی ہے جو انسان کو ہجوم کے اندر بھی اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اسے فرشتوں کی تسبیح سنائی دینے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اختتام، یاد رکھیے، کعبے کا طواف صرف جسم کی حرکت نہیں بلکہ یہ دل کا سفر ہے اپنے خالق کی طرف۔ اگر آپ ہجوم میں ہو کر بھی اپنے اندر کی خاموشی کو پا لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے قلب سلیم کی ایک جھلک دیکھ لی۔ وہ سکون جو آپ مطاف میں محسوس کرتے ہیں اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آئیں
تاکہ دنیا کے ہجوم میں بھی آپ کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے طواف کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی ایسی حاضری نصیب فرمائے جو ہمارے دلوں کو ہمیشہ کے لیے سلامت اور پرسکون کر دے۔ آمین۔